بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری جگہ ہے، بری لوٹنے کی جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، البتہ تحقیق انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اسلام ظاہر کرنے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بما، اس چیز کا، لم ینالوا، جس تک وہ پہنچ نہیں سکے۔ یہ سورہ توبہ کے درس چل رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے اور منافقوں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں استفراغ الجہد ظاہرا و باطنا، یعنی باطل کو ختم کر دینا اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ اور اس آیت میں کافروں کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم ہے اور منافقوں کے ساتھ بھی۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ اپنی جانوں کے ذریعے بھی جہاد کرو، مالوں کے ذریعے بھی جہاد کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین باموالہم وانفسہم والسنتہم، کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ جان کے ذریعے جہاد کرنا، اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ مال کے ذریعے جہاد کرنا، مال لگانا ہے۔ زبان کے ذریعے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دینا، جن کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شک و شبہات ہیں ان شک و شبہات کو دور کرنا۔ اسی طرح قلم کے ذریعے بھی جہاد ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن شہداء کے خون کا بھی وزن کیا جائے گا اور علماء کے قلم کی سیاہی کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جس طرح شہداء کا خون تولا جائے گا، علماء کے قلم کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا۔ تو کافروں کے ساتھ جہاد، آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد دیکھ لیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے، یہ کافروں کے ساتھ جہاد ہے۔ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے ساتھ جو جہاد ہے وہ زبان کے ذریعے ہے، کیونکہ مختلف ایسے موقع آئے ہیں کہ کسی منافق کا نفاق ظاہر ہو گیا ہے، تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار ہے۔ غزوہ تبوک کے واقعے کے اندر اس نے کچھ ایسی باتیں کہیں، اس کے بعد جب ان کے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئے۔ ان کے بیٹے جو ہے وہ سچے مسلمان تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے والد کی گردن اڑانا چاہتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والد کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے منع فرما دیا۔
مطلب یہ ہے کہ مختلف موقع پر منافقوں کا نفاق ظاہر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان منافقوں کو قتل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے صحابیوں کو قتل کرتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہ منافق ہے، بظاہر تو وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بظاہر وہ تمہارے ساتھ لڑائیوں کے لیے نکلتے ہیں، تو جب مسلمان انہی کو ماریں گے تو باہر کے کافر لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان تو اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں، تو یہ ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ تو فرمایا لیکن وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، ما قالوا، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کلمہ کفر انہوں نے کہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مفسرین نے مختلف اس آیت کے شان نزول لکھے ہیں، مختلف واقعات لکھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک میں گئے تو غزوہ تبوک میں جو صحابہ گئے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی تعداد تقریباً 15 کے قریب ہے، وہ منافق تھے، یعنی 15 کے قریب منافق بھی ساتھ چل دیے۔ اب راستے کے اندر منافق الگ بیٹھتے تھے، الگ باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی مذمت بیان فرمائی، اور جو منافق جہاد میں شریک نہیں ہوئے، پیچھے رہ جانے والے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ ارشادات فرمائے۔ تو ایک منافق تھا جس کا نام تھا جلاس، وہ کہنے لگا اگر ایسے ہی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یعنی منافق کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے بھائی پیچھے رہ گئے ہیں وہ تو بہت اچھے تھے، ان کے بارے میں تو ویسے ہی یہ بات آپ نے کہہ دی ہے، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ واپس جب پہنچے نا تو یہ بات ایک صحابی تھے ابو عامر، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بتا دی کہ فلاں آدمی نے، جلاس نے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ وہ تو قسمیں اٹھانے لگ گیا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی، ابو عامر نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا یہاں کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤ، اس نے قسم اٹھا دی۔ آپ نے ابو عامر صحابی کو بلایا، کہا کہ آپ قسم اٹھاؤ، ابو عامر صحابی نے بھی قسم اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو بات میں نے آپ کو کہی ہے بالکل صحیح ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ قسم اٹھانے کے بعد ابو عامر صحابی وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو میرے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت اتار دے، میری تصدیق کر دے، میری تصدیق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دے۔ جب یہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہی، وہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ تھوڑی دیری گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہو گئی، یہ آیت نازل ہو گئی یحلفون باللہ ما قالوا، یہ منافق قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کلمہ کفر انہوں نے کہا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ جلاس جو منافق تھا وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے یہ بات کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگلی آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے معافی کا راستہ بھی ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا۔ تو آگے اللہ فرما بھی رہے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، حالانکہ نہیں آئے پایا انہوں نے مسلمانوں میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو غنی کر دیا ہے، یعنی یہ منافق تو ان کے پاس تو مال بھی نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جلاس جو تھا نا، اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرضہ بھی ختم کیا تھا۔
تو بہرحال اس نے معافی مانگ لی. لیکن اس سفر کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوئی جو منافقوں نے آپس میں باتیں کہی تھی. وہ اسی سفر کے اندر عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے جو کہا تھا ایک منافق ایک انصاری اور ایک مہاجر کی نا آپس میں لڑائی ہو گئی. اس پر نا عبداللہ بن ابی نے بڑی عجیب قسم کی باتیں کہی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو پالا ہے, آج ہمیں یہ کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے. ایسی باتیں اس نے کہی. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز من الاذل, اگر ہم مدینہ میں لوٹ گئے نا وہاں جا کر ہم عزت والے نعوذ باللہ ان ذلیل مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ بات بھی کہی تھی. بعد میں یہی عبداللہ بن ابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو قسمیں اٹھانے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی. اس کا بیٹا جو تھا وہ پہلے ہی مدینہ کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا. جب یہ منافق داخل ہونے لگا تو اس نے تلوار اٹھا لی. اللہ کی قسم مدینے کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں اور میری جماعت والے ہم ذلیل ہیں, اللہ کے رسول اور مسلمان عزت والے ہیں. یہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں دہراؤ گے تو میں مدینہ کے اندر داخل ہی نہیں ہوں. بہرحال ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. منافقین فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ, اگر توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا, اگر یہ پھر گئے تو يَعْذِبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے اندر بھی. دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے. دنیا میں بار بار ان کے نفاق ظاہر ہو رہا ہے, سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. آخرت کے اندر تو پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے 8 طبقے ہیں, سب سے نچلے طبقے میں منافق ہو گئے. دنیا کے اندر بھی رسوائی, آخرت میں بھی رسوائی. خاسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی. فرمایا وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین کے اندر کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی کارساز. ومنهم من عاهد اللہ, اور پیچھے اسی آیت کے اندر ایک اور بھی واقعہ ہے کہ وہموا بما لم ینالوا, انہوں نے ایک چیز کا ارادہ کیا جس کو یہ پہنچ نہیں سکے. غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو کچھ منافق جو تھے نا ان کی تعداد تھی 12. یہ ایک گھاٹی کے اندر چھپ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ رات کا وقت ہے, چہرے انہوں نے ڈال دیے. رات کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے نا تو ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے, یا ان پر پتھر برسائیں گے, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اونچی گھاٹی سے ان کو گرا کر ختم کر دیں گے. اور اتفاق اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی تھے. ایک آپ کی سواری کے آگے تھے عمار بن یاسر, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے چل رہے تھے حضرت حذیفہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی ہیں. جب یہ قریب پہنچے تو حضرت حذیفہ نے آہٹ سن لی اور کہا یا رسول اللہ مجھے آہٹ آ رہی ہے, آدمی لگتا ہے کوئی چھپے ہوئے. حضرت عمار نے تلوار اٹھائی اور پیچھے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ان کو ایسا بگایا کہ وہ بھاگ گئے. اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان منافقوں کے نام بھی بتا دیے اور فرمایا کہ ان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فلاں فلاں منافق ہے. اور ان 12 میں سے 3 کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. فرمایا ان 12 میں سے 8 وہ ہیں کہ جن کو موت سے پہلے ایسا دانا یا پھوڑا نکلے گا کہ اگر وہ پیٹھ پر نکلے تو اس کی جلن سینے پر محسوس ہوگی, اگر سینے پر نکلے گا تو اس کی جلن پیٹھ پر محسوس ہوگی. اسی بیماری کے اندر یہ مر جائیں گے. یہ انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حملہ کریں تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کر دیں, ختم کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں وہموا, انہوں نے ایک چیز کا ارادہ کیا بما لم ینالوا, جس تک وہ پہنچ نہیں سکے. تو فرمایا ومنهم من عاهد اللہ, ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا لئن آتانا من فضلہ, اگر انہیں عطا کیا ہمیں اپنے فضل میں سے, لنصدقن, ہم ضرور صدقہ بھی کریں گے, ولنکونن من الصالحین, ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ایک منافق تھا جس کا نام تھا سالبہ بن ابی حاتم. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک سالبہ بن حاتم صحابی بھی ہے. جو سالبہ بن حاتم صحابی ہے نا وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے, وہ بدری صحابی ہیں. تو جو بدری صحابی ہیں نا بدر کے اندر شریک ہوئے تھے, ان کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے
اے معلوم معاشے تو جو مرضی کرو قد غفرت لکم تمہاری بخشش. غزوہ بدر والوں کا اعلان ہو چکا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا صحابہ میں فضیلت کے اعتبار سے جو مراتب ہیں نا ان مراتب میں صحابہ اکرام میں سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق ہیں, پھر خلفائے راشدین ہیں, پھر اس کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ 10 مبشرہ ہیں, وہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی دفعہ جنت کی بشارت دی گئی ہے, اور اس کے بعد غزوہ بدر والے ہیں, پھر حدیبیہ والے ہیں. غزوہ بدر والوں کا ایک اپنا مقام ہے, اللہ نے بخشش کا اعلان کیا ہوا ہے. اور ایک موقع پر حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ جس طرح آپ کے ہاں غزوہ بدر والوں کا مقام ہے نا, سارے صحابہ کے ہاں بدر والے فضیلت والے ہیں, فضیلت والے سمجھے جاتے ہیں, اسی طرح آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں نا ان سارے فرشتوں میں جو فرشتے بدر میں اترے تھے ہم ان کو اسی طرح افضل سمجھتے ہیں سارے فرشتوں سے جس طرح آپ صحابہ میں سے بدر والوں کو افضل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. غزوہ بدر والوں کی اپنا ایک مقام ہے, مرتبہ ہے. تو علامہ روح المعانی تفسیر معانی 30 جلدوں کے اندر ہے, علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین تفسیر ہے. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک سالبہ صحابی ہے اور دوسرا سالبہ بن ابی حاتم وہ منافق ہے. ان میں تھوڑا سا فرق ہے, جو منافق ہے وہ سالبہ بن ابی حاتم ہے, جو صحابی ہے وہ سالبہ بن حاتم ہے. لیکن یہ تفسیروں کے اندر سالبہ بن حاتم تقریباً دونوں کا نام لکھا آتا ہے. اور تفسیر منیر کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ جو صحابی سالبہ بن حاتم تھے نا وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے اور غزوہ احد کے اندر وہ شہید بھی ہو گئے تھے. وہ صحابی غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ تو بات کا ہے نا, یہ تو تبوک کا ہے, اور تبوک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لڑائیوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑی ہیں, تو یہ تبوک جو ہے نا یہ آخری لڑائیوں میں سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق آیا جس کا نام تھا سالبہ بن ابی حاتم. کہنے لگا یا رسول اللہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بڑی تنگی ہے, پریشانی ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وسعت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. آپ نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر والہ, جو تھوڑا ہو اور کافی ہو جائے وہ اس مال سے جو زیادہ ہو اور انسان کو غافل کر دے اس سے بہتر ہوتا ہے. وہ مال جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت کے اندر ہی ڈال دے, یہ مال جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ لکل امت فتنۃ, ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے. وہ فتنۃ امتی المال, میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا وہ مال ہے. یعنی مال انسان کو گمراہ کر دیتا ہے, مال کے ذریعے انسان برائیوں کے اندر لگ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا, لیکن پھر کہنے لگا نہیں میرے لیے دعا کریں. آپ نے پھر اپنی مثال بھی دے کر سمجھایا کہ دیکھو میں قناعت کو پسند کرتا ہوں, غربت کو پسند کرتا ہوں, فقیری کو پسند کرتا ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ احد اللہ رب العزت سونے کے بنا کر میرے ساتھ چلا دے, لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تم بھی اسی قناعت کو پسند کرو. کہنے لگا نہیں میرے لیے دعا کریں, اللہ نے اگر مجھے مال دے دیا نا تو میں اس مال کا حق ادا کروں گا, اس مال کا حق ادا کروں گا. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ہیں مال مل جاتا ہے وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے. بس اس نے اصرار کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. اب جب آپ نے اس کے لیے دعا کی اس کا مال بڑھنا شروع کیا. اس نے کوئی جانور لیے, جانور بڑھتے گئے. جب جانور بڑھتے گئے اب شہر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا, وہ گاؤں کے اندر چلا گیا. ظاہری بات ہے جتنے زیادہ جانور ہوں گے شہروں کے اندر تو نہیں آدمی رہ سکتا, گاؤں میں جانا پڑتا ہے. وہ تھوڑا مدینے سے دور کسی جگہ پر کھلی جگہ پر چلا گیا. اچھا مال بڑھتا رہا. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ دن کی نمازوں کے اندر مسجد نبوی میں آ جانا, رات کو ادھر ہی پڑھ لینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو دن کی نمازیں بھی گئی, صرف ایک جمعہ مسجد نبوی کے اندر پڑھنے کے لیے آیا. کچھ عرصہ گیا تو جمعہ بھی. اتنے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی زکوٰۃ کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 2 آدمیوں کو بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. اور مسئلہ یہ ہے جو اموال ظاہرہ ہوتے ہیں نا, اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے, جانور وغیرہ ان کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے. جو اموال باطنہ ہوتے ہیں سونا چاندی پیسہ وہ آدمی خود ادا کرتا ہے. تو اب 2 آدمی زکوٰۃ کے لیے گئے
تو اس کے پاس ایک اور آدمی کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ بھی تھا اس علاقے کے اندر، انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی تھی. جب اس کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو کہنے لگا کہ ابھی میں نے حساب نہیں لگایا، سوچا نہیں ہے، اب واپسی میں میرے پاس چکر لگا کے جانا، میں حساب کر لوں گا، کچھ سوچ لوں. وہ چلے گئے اور لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی شروع کر دی. ایک اور آدمی تھا جس کے پاس بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پاس گئے. مفسرین نے ان کا نام بھی لکھا ہے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. اس کے پاس جب گئے نا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے بھیجا، وہ اپنے جانوروں میں سے سب سے اچھے جانور لے آیا، یہ زکوٰۃ. ان صحابہ نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہ زیادہ اچھا مال لینا ہے نہ گھٹیا لینا ہے، درمیانہ مال لینا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ اور بھی ان کے مال کے اندر برکت عطا فرمائے. لیکن جب یہ ساری جگہوں سے زکوٰۃ لے کر واپس سالبہ کے پاس آئے نا، سالبہ بن ابی حاتم، جب وہاں پہنچے تو کہنے لگا کہ میں تو اس کو زکوٰۃ، میں تو اس کو ٹیکس سمجھتا ہوں، یہ تو ایک جزیہ ہے، جس طرح تم کافروں سے لیتے ہو ہم سے بھی وہ جزیہ لے رہے ہو. تو وہ صحابہ وہاں سے واپس آ گئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ سالبہ نے تو یہ بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا. یہ بات اس کے کچھ رشتہ دار وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے سنی اور دوڑتے ہوئے گئے، جا کر سالبہ کو بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے. کیونکہ وہ تو منافق تھا، وہ مال لے کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ میرا مال ہے، زکوٰۃ کا قبول کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا مال قبول کرنے سے مجھے روک دیا ہے، اللہ نے مجھے منع کر دیا، میں تیرا مال قبول نہیں کرتا، لے جا واپس. وہاں سے مٹی اٹھائی اور سر پہ ڈالی لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ ویلا کرنے لگا تو وہاں سے چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو پھر یہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ وصول کر لیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا میں ابوبکر کیسے قبول کر سکتا ہوں، میں نہیں قبول کرتا، لے جاؤ. واپس چلا گیا. حضرت عمر کا دور آیا، پھر مال لے کر آیا، کہنے لگا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، قبول کر لیں. حضرت عمر نے کہا جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ ابو بکر نے قبول نہیں کیا، میں عمر وہ زکوٰۃ کا مال کیسے قبول کر سکتا ہوں، واپس لے جاؤ. حضرت عثمان کے دور میں بھی آیا، حضرت عثمان نے بھی یہی کہا. حضرت عثمان کے دور کے اندر بھی مر گیا. اب ایک حالت اس کی کیا تھی اور مال جب اسے ملا تو حالانکہ اتنا زیادہ. اب دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے، 40 بکریاں اگر ہوگی نا آپ کے پاس، باہر چرتی ہیں 40 بکریاں چرنے والی بھی باہر ہیں. ایک ہوتا ہے گھر میں جس جانور کو چارہ ڈالا جاتا ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. سال بعد 40 بکریوں میں ایک بکری ہوتی ہے زکوٰۃ، پھر 41 ہو جائیں، 42، جتنی بڑھتی جائیں، 60 ہو جائیں، 70، 80، یہی زکوٰۃ ہے. 120 تک یہی زکوٰۃ ہے. 120 تک بکریاں بڑھتی جائیں تو زکوٰۃ ایک ہی بکری ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 110 بکریاں ہو گئی ہیں، سال گزر گیا ہے تو کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک بکری، ایک ہی بکری ہے. 120 سے جب اوپر ہو گئی، 121 ہو گئی، پھر 2 بکری ہے، پھر 200 تک 2 بکری ہے، پھر ہر 100 کے بعد ایک بکری بڑھے گی. 300 بکریاں ہو گئی، سال بعد پھر ایک بکری بڑھ گئی. یہ کوئی اتنی زیادہ تو نہیں تھی، اتنا زیادہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دی. یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں تو مال کا حق ادا کرنا چاہیے. تو یہ منافقوں کی نشانی یہ بتائے گی کہ وہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، یہاں بھی گزر چکا ہے. فلما آتاہم من فضلہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے دیا تو بخیلوا بھی، بخل کرنے لگ گیا. بخل کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بخل یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہ سب سے بڑا بخل ہے. اور بخل کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا نا، آپ نے فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، بخل سے بڑی اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ یعنی بخل بہت بڑی بیماری ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے. بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے.
اور سخی آدمی کے بارے میں فرمایا وَالسَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَالْجَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، ایک آدمی جاہل ہے لیکن سخی ہے نا، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک آدمی جاہل ہے، اتنا نماز فرائض ادا کرتا ہے، کوئی زیادہ عبادات نہیں کر سکتا، لیکن سخی ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ من بخیل عابد، من عابد بخیل، اس بخیل عبادت گزار سے۔ ایک آدمی بخیل ہے لیکن عبادت نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ہے کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اللہ کو بخیل آدمی پسند نہیں۔ تو بخل کا مطلب کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، اس میں سے صدقہ نہ دے۔ اور یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال جب کسی مال کے اندر مل جاتا ہے نا تو دوسرے مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے 2500 زکوٰۃ ہے نا، وہ آپ نے اس لاکھ میں سے ادا نہیں کی، یعنی نہیں دی، وہ اسی کے اندر ہی ہے، اس لاکھ کو بھی ہلاک کر دے گی۔ تو زکوٰۃ کا مال جب کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کسی مال کے اندر، تو اس کو بھی کیا کر دیتا ہے نا، اس لیے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر جو بخل کا مادہ ہے نا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ خصلتان، دو خصلتیں ایسی ہیں لا یجتمعان فی مؤمن، کسی مسلمان کے اندر یہ دو چیزیں نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ البخل، مسلمان بخیل نہیں ہو سکتا، گنہگار ہو سکتا ہے لیکن بخیل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وسوء الخلق، برے اخلاق نہیں اس کے ہو سکتے، بخل نہیں ہو سکتا اور برے اخلاق اس کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بخل ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ منافق کون سے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ تو وَتَوَلَّوْا، وہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فرمایا آگے آیت آ رہی ہے کہ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقوں کی جو عیوب بیان ہو رہے ہیں نا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایمان والے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو یہ ان پر عیب لگاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ اکٹھا کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی ہیں، وہ آئے اور 4,000 درہم، بڑی رقم بنتی ہے، 4,000 درہم چاندی کا ہوتا ہے، 4,000 درہم آ کر دیے۔ منافق دیکھ رہے تھے، منافق کہنے لگے یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ بڑا سخی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے وہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کل 8,000 درہم تھے، 4,000 درہم میں نے آپ کو دے دیے، 4,000 میں نے گھر کی ضرورت کے لیے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے مجھے دیے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، جو تو نے گھر والوں کے لیے رکھے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اسی 4,000 سے اللہ رب العزت نے 80,000 درہم مجھے دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا فائدہ، اسی 4,000 خرچ کرنے سے اللہ نے مجھے 80,000 درہم دی۔ تو اسی طرح ایک اور صحابی آئے، انہوں نے 60 وسق کھجوریں، بہت مقدار بنتی ہے ان کھجوروں کی، اتنی کھجوریں لائی۔ منافق دیکھ رہے تھے، کہنے لگے وہ لوگ دیکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے ابو عقیل، انہوں نے گھر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندہ مانگ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ چلے گئے، ایک یہودی کے پاس گئے، کہا کہ کوئی مزدوری ہے تو اس نے کہا جی یہ میرا باغ ہے، رات کو کنویں سے ڈول نکالتے رہو اور اس کو لگاتے رہو، سارے باغ کو پانی دے دو تو 2 سا کھجوریں دوں گا، 3.25 کلو کا ایک سا ہوتا ہے، 2 سا کھجوریں۔ سا نا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں وہ گندم کا ٹوپا ہوتا تھا نا جس سے گندم ناپتے ہیں، اس زمانے میں ایک سا ایک پیمانہ تھا جس سے کھجوریں ناپتے تھے۔ اس نے کہا 2 سا جو ہے نا یہ کھجوریں تمہیں دے دوں گا۔ ابو عقیل پوری رات جو ہے وہ ڈول نکال رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، ڈول نکال رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ صبح جب 2 سا ملے نا تو گھر میں بھی فاقہ تھا، گھر میں بھی کوئی چیز نہیں تھی، 1 سا جو کھجوروں کا تھا نا وہ گھر میں دیا کھانے کے لیے، اور 1 سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیش کر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے صحابہ کو کہا بڑے خوش ہوئے, آپ نے کہا کہ بڑا برکت والا مال ہے, اس کو سارے مال کے اوپر بکھیر کر پھینکو. لیکن منافق دیکھ رہے تھے, منافق ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ وہ تیرے ایک سا کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, اللہ تیرے ایک سا سے بے نیاز ہے. اور منافق کہنے لگے دیکھو جی, کچھ کہنے لگے دیکھو جی یہ اس کے ایک سا سے تبوک فتح ہوگا, کیا تھا, کیا ضرورت تھی لانے کی تھوڑی سی کھجوری. اللہ تو دل کے ارادے کو دیکھتا ہے, اور پھر صحابہ کی نیت, صحابہ کا ارادہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں, میرا ایک صحابی ایک سا جو یا گندم یا غلہ اللہ کے راستے میں دے دے, تو بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ بھی دے تو میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کا اخلاص تو صحابی کا اخلاص ہے نا, وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ منافق عیب لگاتے تھے, جو تھوڑا لے کر آ رہا ہے اس پر بھی عیب لگایا, جو زیادہ لے کر آ رہا ہے اس پر بھی عیب لگایا. اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین بالصدقات, وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں ایمان والوں پر صدقات کے بارے میں. کون سے ایمان والے؟ والذین لا یجدون الا جہدهم, وہ ایمان والے جو مال نہیں پاتے مگر اپنی مشقت, ان کے پاس مال نہیں ہے, صرف جسم کی طاقت ہے, وہ طاقت لگا کر مزدوری کر کے آ کر تھوڑا سا پیسہ دیتے. لا یجدون الا جہدهم. تو ایک صحابی ابو مسعود کو فرماتے ہیں, اس آیت کی شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا. وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس گھروں کے اندر مال جمع نہیں تھا, صرف یہ تھی کہ ہم مشقت کرتے تھے, ہم مشقت کر کے مزدوری کر کے جو تھوڑا بہت ملتا تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دے دیتے تھے. تو منافق جو ہے اس پر عیب لگاتے تھے, اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ والذین لا یجدون الا جہدهم, جن کے پاس گھر کے اندر کوئی جمع تو نہیں ہے لیکن جو بھی مشقت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جو اس سے بچتا ہے وہ آ کر دے دیتے ہیں. فیسخرون منہم, یہ ان سے مذاق کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ بھی ان سے مذاق والا معاملہ کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس رکوع کی دو آیتیں رہ گئی ہیں, ان میں تفصیل ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس کے اندر بیان ہوگی. اللہ رب العزت